नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। दुरूद पाक पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। हम्दो सलात के बाद इंतहाई खूबसूरत आपकी महफिल पाक और बड़ी तादाद में महबूब करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों का यहाँ जमा होना, अल्लाह ताला इस महफिल को हम सब के लिए बाइस खैर व बरकत फरमाए। बिलखुसूस हमारे जिन भाइयों ने बड़ी जद्दोजहद की, वहाँ कई दफ़ा मेरे पास तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला इनको बेहतरीन सिला अता करे, इनकी कोशिश को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। किसी को मैंने डांटा हो तो उससे माजरत खा हूँ, लेकिन ये है कि असूल उसूल ही होते हैं। आप एक चीज तय कर लें कि कुरान मजीद पढ़ा जा रहा है, अब कोई भी आए, आ जाएगा जो आएगा, उसमें क्या है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, चीजों को समझें। देखें, इबलाग का, तबलीग का मकसूद क्या होता है। उसका मकसूद तरबियत है। हमें तरबियत लेनी चाहिए। फिर आप माशाल्लाह जितनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं, मैं सबसे एक एक से मुलाकात नहीं कर सकता। आप बात को समझें, वो उसके लिए एक वक्त दरकार है, उसके लिए एक बंदोबस्त दरकार है। मुंतज़िमीन का भी यही कहना होता है और हालात का तकाजा भी यही होता है। फिर मेरे जैसे जो लोग होते हैं, उन्होंने तो एक जगह पे तो जाना नहीं होता, तो एक जगह पे होते हैं तो दूसरी जगह से फोन आ भी रहे होते हैं कि आप कहाँ पहुंच गए। तो ये मसाइल होते हैं। आप दौड़ धूप करेंगे या भागेंगे तो उसमें दूसरों को तकलीफ होती है। मैं एक दफ़ा दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हाजिर हो गया था, तो वहाँ बड़े सारे लोग उठ गए, शोर हुआ, कुछ लोग कुरान पाक पढ़ रहे थे। वो मेरे दिल से बोझ नहीं गया अभी तक कि यार मैंने लोगों की इबादत में दखल अंदाजी की। अल्लाह आपको सलामत रखे। करते आप प्यार से ही हैं, पर चलो प्यार भी अगर प्यार से कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। प्यार भी अगर प्यार से कर लिया जाए। आप नाराज तो नहीं है आप लोग? कुछ बंदे हैं जी, नहीं हाँ ना की थी पक्के, बल्कि घूर रहे हैं उल्टा जोर। आप हंसे हैं तो मुझे उसका भी अजर हुआ है। अल्लाह आपको बरकत दे। चंद एक बातें आपसे अर्ज करनी है बस। मैं सिर्फ इस बात पे थोड़ा सा अर्ज करता हूँ कि हमें उसूलों को समझ लेना चाहिए और उसकी रोशनी के अंदर ही हमें मामलात को देखना चाहिए। कभी मैं तो कहता हूँ, हुजूर की नात भी हो रही हो तो पीर साहब आएंगे तो इंशाल्लाह बैठ ही जाएंगे कि क्या होता है पीर साहब को। या पीर साहब को इतना शौक था। खैजली जी आप तशरीफ रखें। अब कोई दोस्त मोबाइल लेके खड़ा ना हो जी, जो पीछे बैठे होते हैं उनको बेचारों को परेशानी होती कि आगे क्यों कोई खड़ा हुआ। तो पीर साहब आए हैं तो इंशाल्लाह वो बैठ जाएंगे। अगर उन्होंने शौक सी तो फिर टाइम ना ला जाते यहाँ पे, तो ये ठीक नहीं है चीज़ें। अल्लाह ताला सलामती। और वैसे भी वो मेहमान खुसूसी होते हैं जो इंतज़ार करते हैं। तो हम तो आम लोग हैं, आपके बीच में से हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अरे कब से बैठे हैं? ओ अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। ये आपकी मोहब्बत है, वरना मन आनम के मन दानम। मैं तो जो हूँ मुझे उसका पता ही है। अल्लाह आपको सलामती अता करे। मैं भी कल मेरा सारा दिन हॉस्पिटल में गुजरा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इसलिए गया था कि दोस्त बड़े प्यार से आते हैं और दूर दूर से आते हैं, तो फिर उनको मायूसी होती है। यानी इस गल का मतलब है जी तुसी भी प्यार कर दो तो मैं भी बड़ा करना, ये माना है इस बात का। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दो चार बातें अर्ज करनी है। अजीज दोस्तों, हमारे यहाँ ना
اخلاق کا معنی لوگوں نے صرف سمجھ لیا ہے ہنس کے بولنا ہی اخلاق ہے، اور صرف میٹھا بولنا ہی اخلاق ہے، حالانکہ میٹھا تو بعض اوقات لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ اخلاق کہتے ہیں انسان کی عادات کو، اس کے باطنی اوصاف کو سنور جانے کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ جب آپ کی عادات سنور جاتی ہیں نا، یعنی میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، لیکن سچ بولنا اس سے بڑا اخلاق ہے۔ جب انسان کی عادات جب ہماری عادات ٹھیک نہیں نہ ہوتی تو ہمیں خود بھی اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، لوگوں کا خیال ہوتا ہے بڑا غصے والا بندہ ہے، لیکن میں ان بیچاروں کو جانتا ہوں، غصہ ان کو آتا ہے پر وہ خود بھی اپنی اس عادت سے تنگ ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ کہتے ہیں جناب مجھے بڑا غصہ آتا ہے، اور پھر بزرگوں کے سامنے بات کر لیتا ہوں تو پریشان ہوتا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں میرا غصہ ختم ہو۔ ہماری جب عادات خراب ہوتی ہیں یا کہیں گڑبڑ ہوتی ہیں تو اس کی ہمیں خود بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مت سمجھا کریں کہ اس آدمی کی عادت بگڑی ہوئی ہے تو یہ سکون میں ہے۔ بے صبر آدمی، غصے والا آدمی، حریص آدمی، لالچی آدمی، جھوٹ بولنے والا آدمی، یہ لوگ خود بھی اپنی عادات سے پریشان ہوتے ہیں۔ اور پھر سب سے زیادہ تکلیف ان لوگوں کو ہوتی ہے جو ان کے زیادہ قریب رہتے ہیں۔ مثلا جھوٹ بولنے والے آدمی سے سب سے زیادہ پریشان اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو جھوٹ بولنے والے آدمی سے سب سے زیادہ پریشان اس کی اہلیہ ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تو مجھے سچ بتایا کر، جدھر جاتا ہے اسی کا نام لیا کر۔ سب سے زیادہ تکلیف قریبی لوگوں کو ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ پیسوں سے نہیں کھڑا ہوتا، اعتماد سے کھڑا ہوتا ہے۔ اخلاقی رویے جب ہمارے جیسے جیسے بگڑتے ہیں، جیسے جیسے خراب ہوتے ہیں، ویسے ویسے ہم بھی تکلیف میں آتے ہیں اور ہمارے قریبی لوگ بھی تکلیف میں آتے ہیں۔ کرنا کیا ہے ہمیں اپنے اخلاق کو اس لیے سنوارنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم والے رسول کا غلام بنایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ اعلیٰ ترین اخلاق اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو دی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بات اعلیٰ تھی وہ حضور نے کی، بلکہ محبوب نے وہ بات کی ہے کہ اس سے اعلیٰ بات مزید ہو سکتی ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ صرف اچھی بات کی، حضور نے اتنی اچھی بات کی ہے کہ اس سے مزید اچھی بات ہو سکتی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ہمیں اپنے اخلاق کے سنوارنے پر خاص توجہ دینی ہے۔ وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ آپ کہیں سے بھی سٹارٹ کر لیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ سوچیں کبھی بری نہ رکھیں۔ انسان دنیا میں جتنے بھی اعمال کرتا ہے سوچ کی بنیاد پر کرتا ہے، اس لیے بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ آپ کی سوچیں ہمیشہ مثبت ہونی چاہیے۔ انسان اپنی سوچوں کی بنیاد پر عمل کرتا ہے۔ آپ کا کسی بندے کے بارے میں خیال ہو جائے نا دنیا دار ہے، دھوکے باز ہے، فراڈی ہے، تو آپ اسی نقطہ نظر سے اسے ٹریٹ کریں گے۔ آپ کی ملاقات کے وقت اس بندے کے بارے میں وہی رویہ آپ کا ہوگا، لیکن اگر آپ کا خیال ہونا یار انسان ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے، اسے بہتر کرنا ہے، اچھی سوچ سے آپ ملیں گے تو آپ کو اس بندے سے مل کے تسلی حاصل ہوگی۔ اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اچھی سوچیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے بدگمانیاں بڑی ہیں۔ کسی بھی شعبے کو آپ کھول لیں، لوگوں سے پوچھ لیں پولیس والے کس طرح کے ہوتے ہیں، چلیں وابڈا والوں کے بارے میں کیا خیال ہے، ریلوے والے کیسے ہوتے ہیں، پی آئی اے کے ملازمین کیسے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کیسے ہوتے ہیں، چلیں مولویوں پیروں کے بارے میں کیا خیال ہے۔ دیکھیں آپ سب سے زیادہ ہماری باری ایسے ہیں۔ یعنی کسی بھی ایک شعبے کے بارے میں ہمارا رویہ مثبت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزاج بنا دیا گیا ہے۔ پورے وطن میں اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے کہ سب ایک دوسرے سے دور ہیں۔
ہر طبقہ ایک دوسرے سے دور ہے. ابھی بچی بیچاری 7-8 سال کی ہوتی ہے تو اس کی اماں اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ جب تو جائیں گی نا ساس کو طلاق بتا جائے گا. تو اس بیچاری کو تو 8 سال کی عمر میں آپ نے بتایا ہے کہ ساس کسی خوفناک چیز کا نام ہے. پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ محبت کرے گی جا کے؟ اخلاقی رویوں میں حسن ظن، اچھا گمان. ادھر دیکھو میرے دوستو، مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسن ظن رکھنا یعنی اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے. آپ صرف اچھا سوچیں. آپ کسی بھی نفسیات کے آدمی سے ملاقات کریں گے جو ماہر ہوگا اس شعبے کا ہو، تو آپ اسے کہیں گے میں بے چین رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، تو سب سے پہلی بات آپ کو یہ کہے گا اچھا سوچا کریں، مثبت رہا کریں، منفی زندگی نہ گزاریں ورنہ تکلیف میں آ جائیں گے. اپنے گمان ہمیشہ اچھے رکھیں. آپ کسی چیز کی اچھی تعبیر کریں. ایک بندہ آپ سے ملا ہے، اس کے چہرے پہ شکن ہے، تو آپ اسے متکبر بھی کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہو یار بڑا تکبر ہے. لیکن اگر آپ اللہ کے بندوں کو گنجائش دینا تو یہ سوچیں یار آج فلانا ملا تھا کچھ پریشان سا لگتا تھا، اس کے لیے دعا کرنا خیر ہو صحیح. ایک رویہ وہ ہے کہ بڑا تکبر ہے، ایک رویہ یہ ہے کہ یار تھوڑا نا بندہ پریشان تھا، اللہ جانے کیا تھا. اب اس رویے کے اندر نفرت ہے اور اس رویے کے اندر محبت ہے. ہم جب اخلاقی طور پر سنورنا چاہتے ہیں نا، نبی پاک علیہ السلام نے 10 دن قیام کیا ہے طائف میں. عرب کے لوگ ویسے روایتی طور پر بھی مہمان نواز تھے، لیکن ان کی جو روایتی مہمان نوازی ہوتی تھی وہ بھی انہوں نے حضور کے ساتھ نہیں کی. جو رواج تھا ان کا وہ بھی نہیں کی. حضور نے تبلیغ کی، انہوں نے جواب میں روڑے مارے. تو جب صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے نا یہ تباہ ہو جائے. ہم سارے کہتے ہیں نا نبی پاک نے دشمنوں کے لیے دعا کی، کہتے ہیں پتہ ہے ہمیں. چلے ایک عقیدے کا دشمن ہے اس کی بات نہیں کرتا، جو ہمارا ذاتی دشمن ہے صرف ذات کا. ایک دفعہ یہ حضور کا طریقہ زندہ کرو نا، زندگی میں ایک دفعہ دشمن کے لیے دعا کر کے دیکھو نا، بھلا ہے تو صحیح نا ہمارے محبوب کا طریقہ؟ بولیے ہے نا. میں روز کرنے کو نہیں کہتا، میں کہتا ہوں ایک دفعہ زندگی میں کرو پتہ لگے. لیکن ہم یہ اخلاقی جرت رکھتے کریں دعا بیگانوں کے لیے، اس سے دل میں درد پیدا ہوگا، سکون پیدا ہوگا، اطمینان پیدا ہوگا. اچھا گمان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں. 10 دن قیام کیا ہے، انہوں نے روڑے مارے ہیں جواب میں. تو نبی کریم نے دعا شروع کی. جس طرح کسی چھوٹے بچے کے بارے میں اس کا باپ نہیں کہتا ابھی سے پتہ ہی نہیں، ابھی نہ سمجھ ہے، حضور فرمانے لگے اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. یہ گمان کی بلندی دیکھیں، آپ سوچ کی وسعت دیکھیں. فرمایا انہیں پتہ نہیں ہے یہ، انہیں میرے مالک ہدایت دے دے. میرے عزیز ہم تو اپنے بچوں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں. مجھ سے ناراض نہیں ہونا آپ نے، بچے سے غلطی ہو گئی ہے نا تو آپ بھی تو کہہ رہے ہیں نا بچہ ہے. جب آپ سمجھانے لگے تھے تب آپ کہہ رہے تھے میرے واسطے پتر تو ساری عمر بچہ ہی رہنا ہے. لیکن غلطی ہو گئی تو آپ نے جناب شروع کر دیا ساڑھے بال نہیں ٹھیک ہو سکتے، تہاڈا کچھ نہیں بن سکتا، تسی کدی نہیں اگے جا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ بچے سے غلطی ہو گئی ہے نا، وہ انسان ہے، بھول گیا بیچارہ. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ رویے کی نرمی دکھائیں، آپ خوبصورتی دکھائیں، لیکن آپ وہ دکھا ہی نہیں رہے. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ اچھے گمان رکھے، اچھے گمان. اور جب ہدایت کی دعا کی تو وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی اور آپ ان کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. تو دیکھو حضور کی سوچ کی وسعت. کریم فرمانے لگے یہ نہیں نہ مانتے تو پھر بھی میں ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ نہیں بھی مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی.
آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اچھا گمان رکھیں، اچھا گمان. جب آپ کی سوچیں اچھی ہوں گی نا، عمدہ ہوں گی، اس میں بہتری آئے گی. اس رویے میں یہ میں تھوڑے دن سے نا، یہ جب سے فلسطین کا مسئلہ شروع ہوا ہے، میں بعض لوگوں کو پھول نہیں پھینکنے دیتا، ہار وار نہیں ڈالنے دیتا. مجھے نا کچھ قلبی طور پر بعض چیزوں کی کسک محسوس ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں اور ہمارے بھائی کیا کر رہے ہیں. چلے بودو باش ہی سادہ کر لیں یار، تھوڑی سی کچھ چیزوں سے واپسی آئیں، کچھ تو تھوڑا سا ہم اپنے اندر احساس لائیں بعض چیزوں. لیکن کوئی ایسی چیز، وہ جو حضور نے فرمایا تھا مومن جسم کی طرح ہے، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا بھی. لیکن وہ تکلیف ہم تو کبھی خبروں میں محسوس کرتے ہیں، آ جائے تو آ جائے، پھر سن لی تو پھر اپنے کام. وہی ہمارے مزاج. اچھے گمان، اچھی سوچیں، نظریاتی طور پر اپنے آپ کو طاقتور کریں. اگر آپ گمان اچھا نہیں کریں گے، اچھا گمان ہمارا ہوتا ہے ایسے ہی، پر وہ زیادہ ہی کوئی اپنا ہو نا جس سے پیار ہو. پھر یعنی بیٹی سے غلطی ہو گئی ہے، اس کے سسرال سے شکایت آئی ہے، کسی تو کوئی کام بھی نہیں کرنا آتا، چائے تک ٹھیک نہیں بناتی، تو اب اس کے بارے میں اچھا گمان دے رہے ہیں ابا جی بھی اور اماں جی بھی، کہہ رہے ہیں چھوٹی بچی ہے انشاءاللہ سیکھتے سیکھتے. تو مہربانی کرو نا یہ فتویٰ بہو کے حق میں بھی دے دو. یہ والا گمان بہو کے حق میں، اسے تو کہتے ہو تیری اماں سکھا کے نکلیا. یہ جو آپ فرمان جاری کر رہے ہیں اپنی بیٹی کے حق میں کہ بیٹی ہے سیکھتے سیکھتے، تو یہ والا فرمان بہو کے حق میں بھی جاری کریں. جب آپ کا داماد، آپ کا بیٹا لڑائی کرتا ہے بہو کے ساتھ، تو آپ بہو کو کہتے ہیں پتر آپ تھوڑی احتیاط کیا کریں، تیرا خامند ہے. تو یہ والے دو جملے بیٹی سے بھی بولو، داماد کے حق میں بھی تھوڑی سی گواہی دو تاکہ معاملات. لیکن ہمارا گمان اگر کہیں ہے پہلے تو اچھا ہے نہیں، اور اگر ہے تو پھر صرف اپنے قریبی. دوسرا اخلاق جو ہم نے سیکھنا ہے، جس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، کسی بندے سے بھی اختلاف کرے نا، اختلاف فروع میں ہو جانا، رائے میں ہو جانا، یہ بری بات نہیں. امام احمد بن حنبل کا امام شافعی سے، ان کا امام مالک سے، ان کا امام اعظم سے، بزرگوں کا رہا فروع میں، عقیدے سب کے ٹھیک تھے. کسی جگہ رائے کا اختلاف ہو جانا کوئی بری چیز نہیں، لیکن اسے ضد بنا لینا. صبح گھر میں کیا پکانا ہے اس پر اتفاق ہو جاتا ہے، تو کا ضد پال لیں بچوں سے. بچہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کھانی آلو گوبھی جو آپ پکا رہے ہیں، تو آپ ضد کریں گے اس کے ساتھ، رٹا کریں گے. بلکہ اس کی اماں تو چپکے سے اسے پیسے دیتی ہے، پتر چپ کر لڑائی نہ پا، تو باروں کچھ کھا لے. ہم اختلاف کرتے ہیں پر اسے ضد بنا لیتے ہیں. اختلاف ضرور کریں، اختلاف صرف قبرستان میں نہیں ہوتا اس لیے کہ وہاں زندہ کوئی نہیں ہوتا، باقی زندہ لوگوں میں رائے کا اختلاف. لیکن اسے ہمارے ہاں نا آج کل مشورے کا رواج ختم ہو گیا، سارے حکم ہی دیتے ہیں. کسی بندے کو آپ نے بلایا، کہا یار یہ مشورہ دینا، اس نے مشورہ دیا، لیکن آپ نے اس کی رائے پہ عمل نہیں کیا، آپ نے کوئی اور رائے پسند کی. اب وہ ناراض ہو جاتا ہے، اپنا ہے، پیار ہے، لیکن وہ کہتا ہے جے میری مننی نہیں سی تو پھر مینوں، او بھائی آپ سے مشورہ مانگا تھا، آپ نے حکم دے دیا ہے. صرف اتنی سی بات ہے، رائے لی تھی، آپ کو غلط فہمی ہو گئی کہ آپ سے حکم مانگا ہے. اختلاف دلیل کی حد تک، دلیل مل گئی پھر اختلاف ختم، ذہن صاف ہو گیا، پھر دلیل آ گئی، پھر معاملہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف میں جمعے کے خطبے کے لیے آئے. آپ نے گفتگو شروع کی تھی کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور پورے دبدبے سے، پوری وزاداری سے، تم پتہ نہیں کس جمہوریت کی بات کرتے ہو، جمہوریت تو اس کو کہتے ہیں، حق کے راہ دہی تو اس کو کہتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے عمر نہ ہم آپ کی کوئی بات سنیں گے اور نہ آپ کی فرما برداری کریں گے. آپ نے فرمایا کیوں بھائی؟ یہ حوصلہ تھا ان لوگوں میں، تنقید سن لیتے تھے. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جناب مال غنیمت میں چادریں تقسیم ہوئی، جب سب کو ایک ایک ملی تھی تو پھر آپ نے اسی چادر کا کرتا اور اسی کا تہمت کیسے بنا لیا؟ تو سیدنا عمر خاموش ہیں.
اس پر لڑائی نہیں، آپ پر اعتراض ہوا ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے میرا بیٹا جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، کہنے لگے مال غنیمت میں سب کو ایک ایک چادر ملی تھی تو مجھے بھی تو ملی تھی نا، میں نے اپنے والی اپنے ابا جی کو دی، کرتا بھی بن گیا، تامت بھی بن گئی۔ اب انہوں نے جو اعتراض کیا تھا اس کا جواب انہیں بولیے، اعتراض کا جواب بولیے۔ انہوں نے یہ نہیں آخیا جی پرسوں گل ہوئی سی وہ دسو کیوں ہوئی سی، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ ہم تو وہ جو ہمارے سسرال والوں سے غلطی ہو گئی تھی نا، وہ جب ہماری شادی ہوئی تھی منگنی والے دن جو ان سے غلطی ہو گئی تھی، وہ جب ہمارے اپنے بچے کے بھی بچے ہو جاتے ہیں تب بھی نہیں بھولتے، لڑائی شروع کرتے ہیں اسی جگہ سے۔ خدا کے بندے بات ختم ہو گئی، اب دل بڑا کر، اختلاف دلیل تک، دلیل مل گئی اختلاف ختم، کسی نے وضاحت دے دی معاملہ ختم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب کہا کہ جناب میں نے اپنے ابا جی کو چادر دے دی تھی، اب کوئی اور نہیں بولا، وہی سیدنا ابو ایوب انصاری کھڑے ہوئے اور کہنے لگے عمر آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، اب آپ بات کریں ہم بات بھی سنیں گے، آپ حکم دیں ہم فرما برداری بھی کریں گے۔ میرے بھائی آپ اختلاف کریں لیکن اس کو دلیل تک رکھیں، دلیل مل گئی تو اختلاف ختم۔ ایک تو گمان اچھا رکھیں، اور پھر کسی جگہ کو مسئلہ ہو گیا تو پھر آپ کوشش فرمائیں کہ اس کو دلیل تک رکھا جائے، زید۔ تیسری بات، اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کے تکبر سے بچیں، کوئی بھی ہو، وہ علم کا ہو، وہ عمل کا ہو، وہ نیکی کا ہو، وہ عہدے کا ہو، کسی چیز کا بھی ہو۔ تکبر کئی اقسام کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کے دل میں بار بار وہ لوگ برے آپ کو لگتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور آپ شدت کرتے ہیں، تو پھر آپ کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضرت جنید بغدادی مسجد میں آئے تو کچھ لوگوں کو سوئے دیکھا تو فرمانے لگے دیکھو کتنے نادان ہیں، مسجد میں آ کے تہجد کے ٹائم سو رہے ہیں، اٹھ کے اللہ اللہ کرنی چاہیے تھی۔ تو حضرت سری سختی کہنے لگے بیٹے اس سے تو بہتر تھا تو تہجد نہ ہی پڑھتا، نفل نماز ہے، جب اللہ رسول نے فرض نہیں کی تو لوگوں پر کیوں تنقید کر رہا ہے؟ تو ہمارے ہاں بعض لوگ پابند کرتے ہیں نا، کہتے ہیں باقی تو امام ساری گلاں ٹھیک نے، اثر دیاں پہلیاں 4 سنتا نہیں پڑھتا۔ تو میں نے کہا جب اللہ نے فرض نہیں کی تو آپ اتنی شدت کیوں کرتے ہیں بھائی؟ جو چیز رب رسول نے ضروری قرار نہیں دی آپ کیوں اتنی شدت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں 20 منٹ پہلے آ کے مصلے پہ بیٹھنا چاہیے، تو آپ 30 منٹ پہلے آ جائیں، کوئی اعتراض نہیں، پر دوسرے کو آپ اس بات کا نفلی کام کا پابند کر سکتے ہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی جگہ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ صوفیاء نے لکھا ہے بعض غرباء میں تکبر آ جاتا ہے، غریب آدمی ہے، وہ مالی وسعت نہیں، لیکن وہ بھی بعض لوگوں کو گناہگار سمجھنے لگ جاتا ہے۔ بعض امیروں کے بارے میں اس کا خیال ہوتا ہے شاید انہوں نے دھوکہ کر کے پیسے کمائے۔ فرماتے ہیں یہ کسی جگہ بھی جڑ پکڑ لیتا ہے، علم کے ساتھ تکبر آتا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی پڑھائی شروع کرتے ہیں تو انہیں بڑے لوگوں کی چیزیں غلط نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بڑے لوگوں، ایسا نہیں ہے بھائی، آپ زمین پہ رہیں، آپ لوگوں سے پیار کریں، آپ اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاریں۔ سب سے بڑا ٹائٹل بندہ مومن کے لیے یہ ہے کہ وعباد الرحمن۔ اور عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جن کے مزاج میں عاجزی ہوتی، انکساری۔ آج کل جس بندے کے پاس ڈرائیور رکھنے کے پیسے ہوتے ہیں نا، وہ بیچارہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کا خیال ہوتا ہے چونکہ ڈرائیور میں نے رکھا ہے تو اب نہ میری گاڑی کا دروازہ بھی ڈرائیور کو ہی کھولنا چاہیے۔ میں نے بعض ایسے کمزور لوگ دیکھے ہیں کہ ڈرائیور پہلے دروازہ کھول کے بٹھاتا ہے، پھر ادھر سے آ کے اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے، پھر کہیں اترتا ہے تو پھر دروازہ کھولتا ہے، پھر اس کا آ کے کھولتا ہے۔ او بھائی کیا ہو گیا تجھے؟ اتنا کو کام تو خود بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ مفت کا اپنے اندر چیزیں پیدا کر لینا،
دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کریم رسول کو شان دی تو اتنی دی کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اتنی بڑی عظمت عطا کی اللہ تعالیٰ نے. لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک اگر ہم مسجد نبی کی اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے نا، مسجد تعمیر ہو رہی، سنو نا یار، یہ پیر صاحب بھی سنے، مفتی صاحب بھی سنے، ڈاکٹر صاحب بھی سنے، پروفیسر صاحب بھی سنے، ٹیچر صاحب بھی سنے، سب سنے، سب کو پتا ہے اس بات کا. صحابہ فرماتے ہیں مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو ہم اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے تو مدینے والے محبوب بھی اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں. لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے میرا پیغمبر عظیم تر. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی اور مخالفوں کی نگاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میرے عزیز نبی پاک علیہ السلام ایک مقام پہ صحابہ فرماتے ہیں جمع ہوئے تو کھانا پکانا تھا، تو ایک صحابی نے کہا میں گوشت تیار کرتا ہوں، ایک نے کہا میں چولہا جلاتا ہوں، ایک نے کہا میں برتن سمیٹتا ہوں. تو حضور فرمانے لگے میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں، آگ بھی تو جلانی ہے نا. ایسا کر نہ لیں ویسے سارے مل کے. وہ ایک بزرگ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے اے منڈے مینوں سلام نہیں کر دے. میں نے کہا یہ تو اعتراض ہی نہیں، اعتراض تو یہ بن سکتا ہے کہ یہ میری سلام کا جواب نہیں دیتے. اگر یہ سلام نہیں کرتے تو آپ بسم اللہ کریں، آپ کر لیا کریں. اگر یہ جواب نہ دیں تو پھر اس میں اعتراض. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ سارے مجھے ہی سلام کریں کیونکہ میں پیر صاحب ہوں، میں علامہ صاحب ہوں، میں بزرگ صاحب ہوں؟ یہ کیوں آپ نے فرض کر لیا بلا وجہ؟ آپ نارمل زندگی گزارے روٹین میں، اس میں بہتری رہے گی، آسان رہتا ہے بندہ. یہ جو لوگ پروٹوکول کے عادی ہو جاتے ہیں نا، یہ پروٹوکول دینے والے پریشان نہیں ہوتے، لینے والے زیادہ پریشان ہو. آپ کو کیا بتائیں، بندے کی کوئی پرسنل لائف ہی نہیں رہتی، تو کوئی کام ہی نہیں بیچارہ کر سکتا، ادھر ادھر بھی نہیں جا سکتا کچھ لینے دینے، ایک قیدیوں جیسی زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور رحمت کرے سب پر. تو اپنے مزاج میں عاجزی انکساری. ایک شام سے ایک شخص حضور سے ملنے آئے، غریب آدمی نا بیچارہ ڈرتا بڑا ہے، کیونکہ بندے کے پاس گاڑی نہ ہو تو پھر گاڑی میں بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں ہوتا. جدے گھر دانے وہ دے کملے بھی سیانے. تو بیچارہ ڈر رہا تھا، سہم رہا تھا. مسجد نبی میں آیا تو نبی کریم نے فرمایا ڈرتے کیوں ہو؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ بس میں سمیٹنے لگا ہوں بڑی جلدی بات. ڈرتے کیوں ہو، سہمے ہوئے کیوں ہو؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. دیکھو بات کہاں کی تھی، حضور کہاں پہنچ گئے. کریم کی آنکھوں میں آنسو چھلکے اور حضور فرمانے لگے تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا. یہ دیکھو حضور کو کہاں کہاں اپنی اماں کی یاد آئی. حضور اپنی والدہ کو یاد کرنے لگے. کریم فرمانے لگے تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی، خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی. میرے بھائی یاد رکھنا اپنی دیکھو نا، کسی نے کہا تھا اب تو گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. آپ تو بھول گئے، لوگ اب یاد ہی نہیں رکھتے کہ وہ کیا تھے. تو کبھی بھی تکبر کا شکار نہ ہو. ہمارے ہاں بعض پڑھے لکھے نوجوانوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے. ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا، فلائٹ میں تھے ہم لوگ، عمرے کی فلائٹ تھی. تو ایک بزرگ بیچارے آئے. سارے لوگ نہیں ٹریول کرتے زیادہ، کچھ عمرے والے بیچارے کمیٹیاں ڈال کے بھی جاتے ہیں.
मोहब्बत वाले लोग होते हैं बड़ी मुश्किल से पैसा पैसा करके जमा करते हैं, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाए, और करम की जब नजर होगी, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। और ये देखो उस शाह का अंदाज है ना बात करने का, कहते हैं नहीं ना हमारी कोई सुनता तो ना सुने, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने, और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, तो मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। हुजूर की बारगाह में अर्ज करेंगे नहीं कोई सुनता तो ना सुनाएंगे ना, हाले दिल और रोजे दे दुआले ने गुलामा दिया टोलियां, अब देखो ना एक पे सुन दे करोड़ा दिया बोलियां। वो मेरे बिल्कुल आगे आगे एक बाबा जी थे, एक दफा तो वो कापी से देख के सलाम पढ़ रहे थे, कापी से देख के, तो वो कई दफा तलफ़ुज़ भी ठीक नहीं होता तो भूलते, तो मुझे कहने लगे ए हज़रत साहब है कि ये, तो मैं कापी पढ़ के उन्होंने दी लपेट के जेब च पाई, मैं क्या तुसी अपनी बोली च गल करो, सरकार नूं सारियां बोलियां होंदियां। हाँ, आप अपनी लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले जुबान से आगे। तो बुजुर्ग चढ़े फ्लाइट में, तो अब हमारे यहाँ तो बस में बैठने का रिवाज होता है, तो जहां उनको जगह मिली वो बैठ गए, तो अमले वाले उनसे बहस करने लगे कि जनाब आप सीट नंबर देखें और अपनी सीट पे चले। तो हमारे पीछे एक जवान बैठा था, वो कहने लगा साडे पिंड दे बंदे नहीं ठीक हो सकते, ये देखो ये इन्हें कदों से आने होना है, दुनिया कितने पहुंच गई। तो मैंने उन्हें कहा बाबा जी आपके गाँव के हैं? कहने लगे हाँ। मैंने कहा कितने पढ़े हुए हैं आप? उसने कोई MBA या BBA गालबन अपनी तालीम बताई। तो मैंने कहा अगर डिग्री पास होती ना आपकी तो आज मैंने फाड़ देनी थी। खुदा के बंदे, अगर तुझे पता चल गया था ये तेरे गांव के बाबा जी हैं, फिर तो तुझे उठ के उन्हें दरवाजे से थाम के लाना चाहिए था और खुद उन्हें बिठा के सीट बेल्ट बांध के पानी की बोतल दे के कहना चाहिए था फिक्र नहीं करनी, दोबारा भी आवाज दे लेना मैं वहां बैठा हूं। इल्म तो आदमी को आजिज़ी सिखाता है, और तू कह रहा जाहिल है, इनको पता ही कोई नहीं। तू पढ़ा लिखा होता तो तेरा इखलाक बताता। यहां किसी दो बंदों की लड़ाई हो जाए, तुझे पढ़ा लिखा होता है, लोग उसे समझाते हैं कि अनपढ़ को समझाते हैं, कहते यार तू तो सियाना बयाना है ना, तू तो पढ़े लिखे है ना, तो तुझे पासे इल्म होना चाहिए, तकब्बुर नहीं, आजिज़ी। और चौथी और आखिरी बात, अपनी तबीयत में खैर खाई पैदा करें, ये बहुत बड़ा इखलाक। हमें ना आहिस्ता आहिस्ता करके लालची बनाया गया। कोई शख्स बगैर नफे के चंद कदम उठाने को तैयार नहीं। ये हमारी दीनी महफिल है ना, तो अगर दीनी महफिलों में भी सारा दिन ये बहस चले कि मौलवी इतने का, नात का इतने का, कारी इतने का, नकीब इतने का, इल्ला माशा, क्या पीछे रह गया? खैर खाई का मिजाज पैदा करें। हम पता क्या करते हैं, हम लोगों को ताउन देते हैं थोड़ा बहुत कभी मजबूरन, लेकिन किसी बंदे को पूरी तरह सेट करने की हम कोशिश, हम सोचते हैं अगर हमारी दुकान के साथ और दुकान पड़ गई तो पता नहीं हमारा रिज्क ये ले जाएगा। ऐसा हो सकता? ये नहीं हो सकता। लोगों को मजबूत करें, उन्हें सेट करने की कोशिश करें, उनके मिजाज। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? हजरत उमर क्या कहा करते थे? फरमाते थे मैं तो ऊंट चराता था। ये देखो करीम का करम है कि 24 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत चलाने के काबिल कर दिया। किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। किसी को मजबूत करें, किसी को ताकतवर करें, किसी स्टूडेंट की फीस आप भरें। लोगों को इमदाद दे दे के उन्हें भिखारी ना बनाएं, हर वक्त लेने वाला ना बनाएं, बल्कि उन्हें कहें कि ताकतवर बनो। इमाम मालिक से इमाम आजम ने उनकी वालदा से कहा था मैं तेरे घर का खर्चा दूंगा, बेटे को पढ़ा। लोगों को मजबूत करना है हमने। हम सिर्फ और सिर्फ इमदादे बाहमी के कायल है, और वो भी चंद सिक्कों की हद तक। आप अपनी मिजाज के अंदर खैर खाई लाएं, किसी का भला करने की कोशिश करें। आप यकीन करें, एक बंदे का खाना दो भी खा सकते हैं, शर्त यह है कि दिल में गुंजाइश हो। दो का खाना तीन भी खा सकते हैं, शर्त यह है कि दिल में। वो दरवेश कहते हैं कि दो दुनियादार थे लालची से,
उनसे कहा गया, उनके यहाँ हाथ बांध दिए गए लकड़ियां रख के, वो बाजू टूट जाए खुदा ना खास्ता तो पुराने लोग लकड़ी से बांध देते थे ना, हरकत ना करे, बाजू बांध के कहा कि खाना खाओ। तो उन्होंने यूं उठाए लुकमे, 2 बंदे थे तो यूं फेंकते तो कपड़े सारे भरते। तो 2 दरवेश थे अल्लाह वाले, उनके भी बाजू बांध दिए। फरमाया तुम भी दोनों खाना खाओ। उन्होंने कहा मुश्किल ही नहीं, एक दूसरे के मुंह में लुकमे डालने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कोई मुश्किल काम नहीं। क्यों? इसलिए कि जब आप किसी का भला करेंगे तो उससे कभी भी नुकसान नहीं होगा। खैर खाई का मिजाज। मेरा नालायक बच्चा अगर नहीं पढ़ता और मैंने बड़ी जद्दोजहद कर ली है और गली में किसी गरीब का बच्चा लायक है, थोड़ा सा उसकी फीस का बोझ ना उठा लें, उसे तैयार ना कर दें, कोई ऐसा माहौल ना बनाएं कि जिससे लोग मजबूत होने शुरू हो जाएं। एक बंदा मजबूत हो तो उसका पूरा खानदान मजबूत हो जाता है। लेकिन हमारी तबीयतों में खैर खाई नहीं है, हम खैर खाई नहीं करते, भला नहीं करते, लालची बनाया गया हमें। मैं बात समेट रहा हूं, मुझे आप दोस्तों की तकलीफ का एहसास है। अल्लाह ताला कभी फिर मौका बनाए तो किसी खुली जगह पे बंदोबस्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस बात खत्म हो रही। जाहिर है जो ज्यादा तकलीफ में खड़ा है उसे अल्लाह अजर भी ज्यादा अता करेगा, ये तो करम की बात है ना। मैं बस बात समेट रहा हूं, आप तवज्जो फरमाइएगा। भला करना है हमने किसी का, किसी की खैर खाई करनी है। किसी भी शख्स के मामले में जो कुछ हम उसके लिए कर सकते हैं, हमें उससे पीछे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत तमीम दारी ने पूछा था दीन क्या है, तो हुजूर ने फरमाया दीनुन नसीहा, दीन सारा ही खैर खाई का नाम, भला करें। और सबसे ज्यादा भला क्या है? लोगों को अच्छा मशवरा दें। कोई शख्स आके आपसे आपके सामने अपने वालिद की शिकायत करे, अहलिया की शिकायत करें, तो उसे उनके हक में कायल करें। जलती पर तेल डालने की कोशिश है। हुजूर ने फरमाया तू 2 लोगों में सुलह करा दे, अल्लाह 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता करे। अपनी तबीयत इस तरह की बनाएं कि मुझसे किसी का फायदा हो जाए, मुझसे किसी का नफा हो जाए, कुछ किसी को मिल जाए। मैंने ऐसे टीचर्स देखे हैं जो रात को इम्तिहानात के दिनों में अपने घर से चाय पकवा के लाते हैं और बच्चों को कहते हैं पुत्र पढ़ाई पेपर करीब आ गया पढ़ो। हालांकि उन्हें कोई ये तवक्को थोड़ी होती है कि ये मुझे तनख्वाह देगा कल को ला के, लेकिन ये खैर खाई है, इसका सुबह कयामत अजर होगा। तो सबसे पहली गुजारिश ये कि सोचे अच्छी रखें। दूसरा, किसी से इख्तलाफ हो जाए तो दलील की हद तक रखें। और तीसरी गुजारिश आप हजरात की खिदमत में मैंने ये की है कि तकब्बुर कभी पैदा ना होने दें। और चौथी बात यह है कि कोशिश करें हमारी वजह से किसी का कोई फायदा हो जाए। अल्लाह ताला इस हाज़री को कबूलियत का शरफ अता फरमाए।